ہم نے تو پہلے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی، دھکا دے کر جو ہے وہ ساتھیوں نے کھینچا اس میدان میں کہ غامدیت کو دیکھا جائے، پھر جو پڑا اللہ کے فضل سے پھر جہاں بھی بات کے لیے بلایا تو بڑے بڑے ان کے جبال علم 5 منٹ بھی الحمدللہ جو ہے وہ سامنے نہیں ٹک سکے، کیونکہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی بات کی۔ 2 چیزوں پر سارا جو ان کا مذہب جہاد ہے وہ کھڑا ہے، جہاد کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی بات۔ ایک بات یہ کہ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھا، آپ کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایسی ہے جس کی پوری تاریخ اسلام منکر ہے، پوری تاریخ اسلام، کوئی اور دلیل کی حاجت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی جتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کی وجہ سے جو آپ کو ملی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہوئی۔ پھر اس پر مسئلہ گھڑ لیا، جب یہ بات سامنے رکھی تو ان کے سب سے بڑے علامہ ہیں عمار خان ناصر صاحب، دن 5-6 ہزار لوگوں کی یعنی موجودگی میں بحث ہوئی فیس بک پر، سارے لوگ اس کو براہ راست پڑھ رہے تھے اور اس پر وہ دے رہے تھے۔ جب میں نے یہ بات سامنے رکھی تو انہوں نے پھر ایک انگڑائی لی اور کہا کہ صحابہ کرام چونکہ کار نبوت کی حصے داری میں شامل تھے اور یہ فتوحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ہوئی، اس لیے انہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہادی سمجھا جائے گا۔ میں نے کہا چلو یہ بات بھی آپ کی مان لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علاقوں کی فتح کی بشارت نہیں دی تھی، مثلا دیکھیے روم، فارس اور یمن، ان تینوں کی فتح کی بشارت موجود ہے۔ صحابہ کرام تو 4 صدہ تک اور ادھر خیر پور تک آئے، یہ نہ روم ہے نہ فارس ہے اور نہ یمن ہے، تو صحابہ کرام یہاں کیوں آئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام اگر کار نبوت کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس حکم سے مستثنا تھے کہ ان کا جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی طرح تھا، بعد کی امت کو اس کی گنجائش نہیں رہی، تو کیا صحابہ کرام نے جتنا آگے جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے لشکر میں کوئی غیر صحابی کبھی شامل نہیں ہوا؟ کیا صرف صحابہ کرام ہی آگے، خالص صحابہ کرام، جنہوں نے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ کیا روم و فارس کی فتوحات میں یا یمن کی فتح میں یا جہاں تک بھی صحابہ کرام گئے، ان کے لشکروں میں کوئی ایسا شخص شامل نہیں ہوتا تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ فارس کے لاکھوں لوگ مسلمان ہو کر، اور فارس کے کتنے نو مسلم سردار ایسے تھے جو مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کے لشکروں پر امیر بنا دیے گئے اپنی جنگی مہارت کی وجہ سے۔ روم کے لشکروں میں، فارس کے لشکروں میں ایسے بڑے بڑے سالار جو جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو خود انہی کے لشکر میں شامل کر کے انہیں امیر بنا دیا گیا، تو ان کا جہاد حرام تھا یا حلال تھا؟ بس پھر خاموش، کوئی جواب نہیں۔ تو ایک بات تو یہ بے بنیاد۔ دوسری بات یہ کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، یہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہی جہاد کر سکتی ہے۔ اگر حکومت یہ کہے کہ جہاد نہیں تو پھر نہ جہاد ہو سکتا ہے اور نہ کسی لڑائی کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پر پیش کیا، جب یہ سورۃ الفتح ہے کہ آپ سب اس میں پڑھ لیں گے، سن لیں گے۔ آج تک میں جواب کا منتظر ہوں، کئی مہینے ہو گئے، وہ کہ میں غور کر کے اور اس واقعے کی سند اور یہ سب کچھ پرکھ کے بتاؤں گا کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ میں نے کہا حضور اگر اس واقعے کو آپ اسلامی تاریخ سے نکال دیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں برپا کیا تھا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ مکہ فتح نہیں ہوا آج تک، اس لیے کہ فتح مکہ کی بنیاد اور غزوہ صلح حدیبیہ کے فتح مبین ہونے کی بنیاد ہی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جہاد تھا۔ آج تک سند کی تحقیق ہو رہی ہے، جواب نہیں ہے، کئی مہینے گزر گئے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکیں، اس لیے کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا جہاد ایک وہ مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین آئے معاہدہ لے کر کے دیکھیں، آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوگی 10 سال تک، اور یہ آپ کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اجازت کے بغیر لڑ رہے، خود جا کے بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مقدس ریاست دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ واجب الاطاعت حکمران کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ حضور نے خود ان کو، مشرکین کو لاجواب کر کے بھیج دیا اور کوئی مشرک اعتراض نہیں کر سکا۔ حضور نے فرمایا کہ نہ میری ریاست میں اور نہ میری اجازت میں، تم نے خود ان پر ظلم کیا، وہ اس ظلم سے تنگ ہو کے کر رہے ہیں، تم جانو وہ جانو، ہم بیچ میں دخل ہی نہیں دیتے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر موجود ہے اور صحابہ کرام ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر جہاد کر رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو لاجواب کر کے واپس بھیجے، آج تک جواب نہیں آیا ہم نے۔ تو بے بنیاد باتوں پر ایک عمارت کھڑی کر دی، تو یہ بات بھی انشاءاللہ وہاں پر آ جائے گی۔ اب آیات جہاد کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔